میں کیا ظلم بتاؤں؟ اس حسن اقبال نے خواجہ اسد سے مل کر جو مجھ پر ظلم کرائے، میں اکیلی ماں گھر پر ہے، نہ جانے میرے لگتے جگر کہاں اور کہاں نہیں۔ میں قرآن مجید سے جڑی ہوئی عورت، دین سے 40 سال کا میرا راستہ تھا، میں درس دیتی تھی، میں اس ظلم کے خلاف ڈٹ خوف کے خود میں نے توڑ دیے اور لا الہ کا سہارا لے کر ایک کیلی ماں اپنے بچوں کے بغیر باہر نکلی اور لاکھوں غیرت مند سیالکوٹ کے نوجوان بہادر بیٹے، بہادر بیٹیاں، بہادر ماں اور بھائیوں نے میرا ساتھ دیا۔ دیکھتے دیکھتے قطرے قطرے سے شہر سیالکوٹ کا جو ووٹ تھا عمران خان کا تھا دریا بن گیا اور ماں کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ووٹ میرا نہیں، عمران خان کا تھا۔ شہر سیالکوٹ کے لوگ عمران خان سے محبت کرتے ہیں، شہر سیالکوٹ عمران خان ہے، میرا تو دین کا راستہ تھا۔ میں ظلم کے خلاف ڈٹ، میں نے کہا کہ ظلم نہیں ہونا چاہیے، الیکشن لڑے باہر لڑے، دروازے توڑ کر ماں کی توہین نہ کی جائے۔ وہ یونٹی تھے جنہوں نے میرے چادر پر اور میرے گریبان پر ہاتھ ڈالا، وہی محافظ کے مارے جنہوں نے میرے سے تشدد کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے پاؤں میں جنت رکھی، ماں کو علی درجہ دیا۔ میں پوچھتی ہوں کہ جب میرا سیاست سے تعلق نہیں تھا، میرے پر ظلم، میں اس کے خلاف ڈٹی اور انشاءاللہ تعالی مجھے اللہ کی مدد ملی۔ اور باقی رہا الیکشن کا، میں بتا نہیں سکتی، آپ ٹی وی چینل والوں سے پوچھو۔ جن لوگوں نے میرے سروے کیا وہ میرے پاس آتے تھے خواجہ اسد کے سروے کے بعد، وہ کہتے تھے ماں آپ 90% آپ جیت رہی ہیں۔ یہ ماجی کے فرق فارم 350 یہ ریحانہ ڈار صاحبہ کے جو 50,000 سے اوپر لکھتے دیتے ہیں ہماری ماجی کے وہ فارم 45 ہے۔ چیلنج کرتے ہیں خواجہ اسد کو ادھر آ جائے اسی پریس کانفرنس میں اور فارم 45 دکھا دیا۔ میں جیت رہی تھی تو مجھے مبارکباد کے تاج آ رہی تھی باہر سے بھی، سیالکوٹ سے بھی۔ مجھے پتا چلا کہ جو 6 ہفتے باقی ہیں اوپر میرے پریزائڈنگ آفیسروں کو اٹھا دیا گیا ہے، تشدد کر کے باہر نکال دیا گیا ہے اور بس سے اٹھا کر لی۔ میں اسی وقت چند سارے لوگوں کو ساتھ لے کر آر او کے دفتر، ساتھ میرا بیٹا بھی تھا اور یہ بھی تھی ساتھ، آگے 30-25 پولیس والے کھڑے، دیوار پر کے کھڑے تھے، بڑا تشدد کیا ہم پر، اور دیکھو یہ میرا انگوٹھا مروڑ کے بازو کو ایسے مجھے دھکا دیا، میں سر پتہ گئی۔ میں پوچھتی تھی کہ کیا میرا رائٹ ہے، اس لیے میں الیکشن لڑ رہی ہوں، مجھے اجازت ہے میں کر رہی ہوں۔ مگر اس وقت خواجہ اسد صاحب نے وہ اسد اقبال ڈیپیو اور آر اقبال مل کر والی رقم لے کر میرے زد کو تبدیل کر رہی۔ میں نے صبح تمام میڈیا سیالوں کو بلایا اور اپنے 345 اثر رکھ کے اوپر میں نے وہی کہا اہدنا الصراط المستقیم جو ہمارے نبی پر اتاری گئی تھی، اوپر رکھ کر میں نے ہاتھ رکھ کر کہا کہ یہ میرے ریجنل 45 فارم ہے۔ میں اس قطار کی قسم رکھ کے کہتی کہ جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر اتاری تھی، اب آپ کو یقین ہو جانا چاہیے کہ خواجہ اسد بھی لائے اپنے 45 فارم۔ اور دوسرے میرے بچوں پر جو جھوٹے الزامات لگائے گئے، ایک سے نکالتے ہیں تو دوسرا الزام لگا دیتے ہیں۔ خدایا ایسے ظلم نہ کرو، اگر ماں کی دعا سنی جاتی ہے تو ماں کی بد دعا کو بھی اللہ رد نہیں کرتا۔ آسمان پر چمکتی بجلیاں کڑکڑاہٹ کی آواز سے، ماں کی بد دعا سے کسی کے گھر پر بھی گر جائے تو گرانے والا ہوگا، ماں نہیں گرانے والا خدا ہوگا ماں کی بد دعا سے۔ اتنا ظلم نہ کرو، ہر ماں کے ساتھ ظلم نہ کرو، ہر بیٹی کے ساتھ ظلم نہ کرو۔ الیکشن پہلے بھی ہوا کرتے تھے، میں نے اپنی زندگی میں الیکشن بھی دیکھے،
वोट भी दिया। इस तरह का तशद्दुद और इस तरह का इलेक्शन मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। असल बारो इकबाल और जो इकबाल है उसने मेरे पे जमीन डाली थी। असल इकबाल आरो ने भी और उसका नाम क्या है असल इकबाल डीपीओ ने जमीन डाली 10 मरले। मैं इन पर मुकदमा करूंगी, ये अदालत में आएंगे और मुझे बताएंगे। मैं आला अदलिया शुक्र अदा करती हूँ, मेरी आला अदलिया ने माँ को इंसाफ दिया। मेरी आला अदलिया काबिल फख्र है मेरे लिए। और सुन लो इलेक्शन कमीशन साहब, जब नशीन को आपने दस्ता में नशीन इफ्तिखार को इंसाफ दिया था, वो दस्ता की बेटी थी। और मैं शहर सियालकोट की माँ जिसने कुरान पर हाथ रखकर फैसला दिया है कि ये मेरे 45 फॉर्म असली हैं। आप नबी की उम्मत है, माँ की आपसे अपील है, आप मेरे उस कुरान को मद्देनजर रखकर उसी तरह फैसला मुझे दें जैसे आपने इफ्तिखार नशीन को दिया था। आज माँ देखेगी कि मेरे साथ क्या इंसाफ होगा। मैं आपको चैलेंज करती हूँ, आप चाहें तो मैं दोबारा इलेक्शन के लिए भी तैयार हूँ। तो आप मुझे इजाजत दें तो मैं इलेक्शन लड़ूं।